اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان. ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. خصوصی تقریری مقابلہ ننھے ننھے بچے بچیاں عمر میں چھوٹے فکر میں بڑے مقابلہ تقریر میں ہوں گے آمنے سامنے کھڑے. پیش خدمت ہے ایک سے بڑھ کر ایک. ناظرین، آج کی تقریر مقابلے میں 3 کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ ہیں. کنٹیسٹنٹ اے عبد الرافع بنگش شمائلہ پبلک سکول سے آپ کا تعلق ہے. کنٹیسٹنٹ بی مشکات فاطمہ ٹی سی ایف سکول سے آپ کا تعلق ہے. اور کنٹیسٹنٹ سی فبیہہ فاطمہ ڈویژن سکول. ہر بچی کے نام کے ساتھ فاطمہ جڑا ہوا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تینوں کو میں ویلکم کرتا ہوں اور تینوں یکے بعد دیگرے انشاءاللہ روسٹرم پہ آئیں گے. آج ان کا تقریر کا موضوع ہے حصول علم. حصول علم پر انشاءاللہ یہ لوگ بات کریں گے. اور ججز یعنی فرائض منصبی جن کے سر ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب اور جناب آشکار داور صاحب اور محمد رضوان زیدی صاحب. تینوں کا خیر مقدم ہے اور خصوصی طور پر آشکار داور بھائی کا کہ آج انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور جزاک اللہ. بچوں کی حوصلہ افزائی کی خاطر آپ بھی تشریف لائے. بتاتا چلوں کہ اگر یہ بچے فائنل راؤنڈ تک پہنچ گئے یعنی کوئی ایک کنٹیسٹنٹ سیمی فائنل تو کوالیفائی کر ہی جائے گا اور اگر وہ وہاں سے فائنل تک چلا گیا تو سہیل شم صاحب کی طرف سے کیش پرائز ہے. جی ایف ایس بلڈرز، پیزا پوائنٹ، فوڈ بستی اور عابد گارمنٹس کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے. وہ تو آج بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. تو اگر آپ ہار بھی جائیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے. چھوٹے بچے کہتے ہیں نا ہمیں چیز چاہیے تو کوئی نہ کوئی چیز آپ کے ساتھ جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو بالکل بھی چھوٹے چھوٹے ہیں آج تو عمریں ان کی بہت چھوٹی ہیں لیکن انشاءاللہ آج بڑا موقع اللہ نے ان کو عطا فرمایا. کنٹیسٹنٹ اے سر آپ تینوں کی اجازت ہے بلاؤ. کنٹیسٹنٹ اے عبد الرافع بنگش شمائلہ پبلک سکول. موضوع ہے حصول علم. جی بیٹا ایک منٹ رکیں ذرا، آپ یہ مائک آپ کا میں ایسے ہی کر دیتا ہوں. اچھا جی شروع کروائیں تقریر آپ کی. چلیں 3 2 1 سٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر گرامی السلام علیکم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی قدر ہے: دولت فرعون کا ورثہ ہے اور علم انبیاءوں کا عطیہ. دولت کی حفاظت تم کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. دولت دشمن پیدا کرتی ہے اور علم دوست بناتا ہے. دولت تقسیم کرنے سے کم اور علم تقسیم کرنے سے زیادہ ہوتا ہے. دولت مند کنجوس اور عالم فیاض ہوتا ہے. دولت نے فرعون اور نمرود جیسے خدائی کے دعوے دار پیدا کیے جبکہ علم نے انسانیت کو حقیقی اور سچے معبود سے متعارف کرایا. صدر گرامی چشم تصور میں وہ وقت لائے انسان پتھروں کے زمانے میں رہتا تھا. اس کی رہائش غار اور پیران درختوں کے پتے تھے. لیکن جب انسان نے حصول علم کے لیے جدوجہد کی، رفتہ رفتہ علم سے آشنائی ہوئی تو آہستہ آہستہ زندگی میں خوشگوار انقلاب آ گیا. علم کے حصول نے انسان کو انسان بنانے میں مدد دی. یہ علم ہی ہے جس کے حصول کے بعد انسان نے تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی. زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے. زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے. زندگی سوز جگر ہے، علم ہے سوز دماغ. کسی بھی شخص کی کامیاب زندگی علمی کی مرہون منت ہے. حصول علم کے بعد ہر انسان میں تحقیق، تدبیر اور جستجو کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. لیکن صدر گرامی علم کے حصول میں یہ خیال ہے: علم منفی نہیں مثبت ہو، علم شیطانی نہیں رحمانی ہو، جھوٹ نہیں سچائی ہو، پستی نہیں بلندی ہو. علم اداکاروں بھانڈوں کا نہیں بلکہ قومی ہیروز کا ہو. ناچ گانوں کا نہیں قرآن و حدیث کا ہو. انسانیت کو تباہ کرنے والا نہیں بلکہ اس کی فلاح و بہبود کا ہو. کیونکہ علم ایک نور ہے جو انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی تک لے جاتا ہے. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ علم کی طلب عبادت ہے. جس بات کا اصول عبادت ہو اس سے بہتر دنیا میں کوئی چیز نہیں. زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. آمین. شکریہ. ہے حصول علم پر تقریر اور 12 سیکنڈز باقی تھے. آ جائیے بیٹھ جائیے. عبد الرافع بنگش شمائلہ پبلک سکول. اور انہوں نے کیسی تقریر کی ہے ان دونوں کی تقریر کے بعد پتہ چلے گا. بہت پیاری پیاری بچیاں بھی آئی ہوئی ہیں جن میں مشکات فاطمہ ٹی سی ایف سکول لانڈی سے. آئیے مشکات
تقریر حصول علم کے موضوع پر. مشکات تو اور بھی چھوٹی ہیں, بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے لگا تھوڑی بڑی بچی ہے لیکن یہ اور بھی چھوٹی نکلی. چلیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر السلام علیکم. سعادت سیادت عبادت ہے علم, بصیرت ہے دولت ہے طاقت ہے علم. میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ علم ہی سے متعلق تھی. جہالت جدیدہ ہو یا جہالت قدیمہ, مغرب کی جہالت ہو یا مشرق کی, بہر صورت جہالت انسانیت کے لیے سمے قتل ہے. جہالت سب سے بڑی ظلمت اور سب سے بڑی تاریکی ہے. شب تہجور کی تاریکی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے, اور یہ تاریکی نہ تلوار کی دھار سے ختم کی جا سکتی ہے نہ کلاشنکوف کی گولی سے, بلکہ ایٹم بم گرا دیا جائے تو یہ تاریکی دور نہیں ہو سکتی. آپ ایٹم بم سے بستیوں کو مسمار کر سکتے ہیں, محلہ زمین بوس کر سکتے ہیں, انسان کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں, بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوہ تو کیا جا سکتا ہے, مگر صدر علی جناب ان کا سینہ روشن نہیں کیا جا سکتا جو علمی دلیل سے پیدا ہوتا ہے. علم سے رمزِ حقائق کی گرہ کھلتی ہے, علم سے رمزِ حقائق کی گرہ کھلتی ہے, علم کی زد میں لرزتے ہیں شکوک اور اوہام. صدر گرامی حقیقت تو یہ ہے جس آدمی میں علم نہیں وہ آدمی نہیں جانور ہے, جس گھر میں کوئی علم والا نہیں وہ گھر نہیں جانوروں کا دربہ ہے, اور جس ملک میں علم کا رواج نہیں وہ ملک نہیں حیوانات کا جنگل ہے. کیونکہ علم وہ صفت ہے جو انسانوں کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے اور جسے شرف انسانیت بخشتی ہے. علم ایسا سدا بہار پھول ہے جس پہ کبھی خزاں نہیں آتی. علم ایسا رہبر اور مخلص دوست ہے جو کبھی بے وفائی نہیں کرتا. علم اگر غریب کے پاس ہو تو اسے امیر کر دیتا ہے, اگر امیر کے پاس ہو تو اسے جاہل, غربا اور امراء پر عظمت و فوقیت دیتا ہے. یہ درس ہمیں پیرے طریقت نے دیا ہے, آزاد قلم حضرت موسیٰ کا عصا ہے. صدر گرامی علم کی اہمیت, علم کی عظمت اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگائیے جس میں سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو علم کی تلاش طلب اور تڑپ میں نکلا تو گویا راہ خدا میں ہے جب تک واپس نہ آ جائے. صدر گرامی ہم انہی راہوں کے راہی ہیں, ہم علم کی شاہراہوں کے مسافر ہیں, ہم علم کی تلاش میں آتے ہیں, ہم علم کی تڑپ میں اس مقابلے تک آپ پہنچے ہیں. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. کیا بات ہے, بہت چھوٹی سی مشکات فاطمہ پورے وقت میں اپنی تقریر کو سمیٹ بھی لیا اور بہت اچھا ان کا انداز تھا. آل دا ٹائم مشکات تم زیادہ تر مجھے ہی دیکھ رہی تھی, یہاں پر نمبر تو یہ دیں گے, ان کو دیکھنا تھا نا یار, چاروں طرف بار ہاں جو چاروں طرف دیکھ رہی تھی, اور مجھے باخدا ایسا لگ رہا تھا کہ میری بیٹی کھڑی ہوئی مجھے دیکھ رہی ہے, اور وہ تو خیر ان سے بہت چھوٹی ہے, ابھی 2 سال کی بھی نہیں ہوئی, لیکن یہ ہے کہ وہ اسی طرح مجھے دیکھتی رہتی ہے. میری بیٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ 25 سال کی ہے, اللہ اکبر, اور اس کا نام بھی مشکات ہے. مشکات, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مشکات فاطمہ بہت اچھی تقریر کی, لیکن ایک اور پیاری سی بچی ہمارے ساتھ ہے, فبیہہ فاطمہ ڈویژن اسکول سے آئی ہے. حصول علم پر فبیہہ فاطمہ کیسی تقریر کرتے ہیں, آج دیکھتے ہیں کیسی تقریر کر پاتی ہیں. جی بیٹا شروع کریں, 1 منٹ رک جاؤ. اچھا مائک کی فکر نہیں کرنا, آپ اپنی تقریر ایزی ہو کے ریلیکس, ٹھیک ہے. 3 2 1 سٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے, جس سے ملے جہاں ملے جس قدر ملے. صدر علی وقار علم طاقت ہے, ایک اہل علم میں 1 لاکھ جاہلوں سے زیادہ طاقت ہوتی ہے, اور علم ایک ایسا پودا ہے جسے دل و دماغ کی زمین میں لگانے سے عقل کے پھل لگتے ہیں. ہر خیرات کردہ چیز کا اثر اس کی موجودگی تک رہتا ہے, لیکن علم کا فیض ایک کے بعد دوسرے اور پھر تیسرے سے چل کر رہتی دنیا تک رہتا ہے. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنے کا خواہش مند ہو وہ پہلے یہ تو طے کرے کہ اس کا تحصیل علم کا مقصد کیا ہے. اگر صرف فخر و نمائش کے لیے علم حاصل کرتا ہو تو یاد رہے وہ اپنا ہی دشمن ہے, اور اگر حصول علم کا مقصد جہالت دور کرنا, دوسروں تک پہنچانا اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی مقصد ہے اور ظاہری نمائش منظور نہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ. صدر علی وقار ستارے آسمان کا زیور
ہے اور تعلیم یافتہ انسان زمین کی زینت. جہاں سورج چڑھتا ہو وہاں رات بھی ہوتی ہے, مگر جہاں علم کی روشنی ہو وہاں جہالت کا اندھیرا کبھی نہیں آ سکتا. صدر گرامی, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو اسے علم سکھاؤ. جوانی کے بعد جب بوڑھا ہو کر دنیائے فانی سے کوچ کر جانے کا وقت آئے تو علم کا حصول جاری رکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا علم بہتر ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم دولت سے بہتر ہے, کیونکہ دولت فرعون اور قارون کو ملتی ہے اور ان پیغمبروں کو. انسان کو دولت کی حفاظت کرنی پڑتی ہے مگر علم انسان کی حفاظت کرتا ہے. دولت خرچ کرنے سے گھٹتی ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. دولت مند بخیل اور علم والا سخی ہوتا ہے. دولت مغرور بناتی ہے اور علم حلم سکھاتا ہے. دولت کی ایک حد ہوتی ہے اور علم کی کوئی حد نہیں. ہو علم اگر نصیب تعلیم بھی کر, دولت جو ملے اس کو تقسیم بھی کر. اللہ عطا کرے جو عظمت تجھ کو, جو اہل ہوں اس کے ان کی تعظیم بھی کر. بہت کیا بات ہے. 4-5 سیکنڈ بہرحال تقریر اوپر ہوئی, لیکن اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے. ماشاءاللہ کیا میچیور انداز تھا, کیا بیہیویئر تھا اس کا روسٹم کے ساتھ, اور کیا خوبصورت اس نے تقریر کی. دیٹ از مائی پرسنل اوپینین. اس سے اختلاف میں تینوں ججز سے عرض کروں گا جیسے کہ اس سے اختلاف بالکل ممکن ہے, یہ میرا پرسنل اوپینین ہے, لیکن ابھی تک جتنے سلیکشن راؤنڈ ہوئے ہیں ایسی تقریر کسی نے نہیں کی جیسی فبیہ فاطمہ نے کی ہے, اور یہ میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے. ججز اس سے کلیتاً اختلاف کر سکتے. آپ نے کیا میرے نتیجہ دیکھ لیا ہے؟ نہیں, میں نے بخدا نہیں دیکھا, لیکن ایز اے ویور میں نے اس بچی کو جیسا پایا اب تک فبیہ جیسی تقریر کسی نے نہیں کی. جتنا اعتماد اور جتنا روسٹم کے ساتھ جس بیہیویئر کی تلاش میں ہم نے یہ سیگمنٹ کیا ہے وہ تلاش شاید فبیہ پہ ختم ہوتی ہے. لیکن ان تمام تر باتوں کے باوجود ججز کا مشترکہ فیصلہ بھی ہے. اچھا, آج ایک کشمکش بھی ہے اور ایک وہ جو ایلیمنٹ ہوتا ہے نا, ایک سمپتھی والا کہہ لیں یا اسے میرٹ پہ ہی کہیں سیکنڈری پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں, تو میرا دل ہے اور اتھارٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے کہ آج سلیکشن میں اضافہ ہو ایک آدھ, لیکن اگر ہو سکتا ہے, ممکن ہے, تو ایسا کیا جا سکتا ہے. کیونکہ آج دوسری تقریر ان کے بعد, کیونکہ ان جیسی تو کسی نے کی نہیں ہے, وہ بھی کافی مجھے مناسب سنائی تھی. ججز بتائیے کہ انہوں نے کیسا پایا ہے. پہلے جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب فرمائیے, ون لائنر آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں کیا عرض کروں, آپ تو بتا چکے ہیں کہ جو آپ کی رائے تھی, رائے جناب فیصلہ آپ کریں گے, رائے اتنی اچھی رائے تھی آپ کی, اور یقیناً آپ تو ظاہر ہے کہ اس فن کے شاہ سوار ہیں. جزاک اللہ. معاملہ یہ ہے کہ واقعی بہت اچھی تقاریر بچوں کی ہیں. میں ابھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا کہ کون زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ابھی نتیجہ آنا ہے. جی بہرحال کچھ بنیادی غلطیاں ہیں حسب معمول, اس جانب ضرور میں توجہ دلاؤں گا تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. جی جو ہمارے پہلے ہیں یہ بچے, انہوں نے گرامی قدر, تو گرامی قدر کی جگہ گرامی قدر کہا جاتا ہے, اور پیدا کہا جاتا ہے, پیدا نہیں کہا جاتا. ٹھیک, بہت ہی زیادہ ادائی اس کی خیال کیجئے. ٹھیک. تحقیق صحیح لفظ ہے, تحقیق غلط ہے, اور قومی کہا جاتا ہے, قومی نہیں کہا جاتا. مسمار کے بجائے مسمار کہتے تو بہتر ہوتا, اور غلط العام میں خزاں خزاں کہتے ہیں, لیکن صحیح ادائی اس کے خزاں ہے. خزاں. اور دماغ کے بجائے دماغ کہیں تو بہتر ہے, کیونکہ غلط العام تو دماغ بھی کہتے ہیں لوگ, اور عقل کی جگہ عقل کہیں, یہی صحیح ادائی ہے اس کی. ٹھیک ہے. اور قبر کی جگہ قبر کہہ دیا گیا ہے, جی. دونوں میں فرق ہے. ٹھیک. تو یہ تو بات چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان بچوں کی جو باڈی لینگویج تھی اور جو انداز بیاں ہے, اس میں موازنہ کیا کریں. سبھی اچھے ہیں, سارے پیارے بچے ہیں, نتیجہ بھی آ جائے گا. جناب اشکار داور صاحب, آج سے قوم و بیش 13 برس پرانی بات ہے, میں اور اشکار بھائی ایک چینل میں کام کرتے تھے اور ان کا ایک پروگرام ہوتا تھا بزم آشکار. تو میں آج اشکار بھائی کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بزم آشکار ہی ہے, کیونکہ آپ اس میں آشکار زیادہ ہیں. آج آپ تشریف لائیں. جی بزم آشکار, بزم افطار زیادہ جی, بہتر رہے گا. کیا بات. بہرحال کیا آج فرمائیں. میں نے دیکھا ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں,
اور آپ نے اپنی بیٹی یاد کی، مجھے بھی بیٹیاں ہیں، ان کی بھی بچی ہیں ماشاءاللہ، ابھی بھی ہمارے بچے ہی ہیں نا یہ سب ہمارے بچے اچھا، مطلب عمر کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو تلفظ کی، ادائیگیوں کی جو تھوڑی سی نشاندہی کی ہے، وہ ان بچوں کو ڈسون نہیں کر رہے، بلکہ جو پیچھے جنہوں نے سکھایا ہے، جنہوں نے لکھ کے دیا ہے، وہ ان کی اصلاح کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. بالکل صحیح. اچھا، بچوں کو تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یاد کر کے آئے، بہت کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے، اور خصوصاً نو ڈاؤٹ تینوں نے بہت اچھا. عبدالرافع نے بڑا اچھا کہا کہ علم سے زندگی بنتی ہے. آدمی کو انسان بنایا یا علم کی وجہ سے مسجود ملائک بنا صحیح انسان. ایگزیکٹلی. اس کے بعد ایک بچی نے بڑا اچھا کہا کہ بصیرت اور دولت کو کمپیئر کیا انہوں نے، کہ علم سے بصیرت ملتی ہے، دولت سے یہ چیز ملتی ہے. بڑا اچھا آپ نے بھی لکھا. اور آخری بچی نے جو بات آیا کہ علم، بہت اچھا ایک جملہ بولا میرے خیال تیسری بچی نے، کہ علم اگر دل اور دماغ پہ کاشت کیا جائے تو عقل پہ اس کے پھول یا پھل کھیلتے ہیں. بہت پیاری بات کی. اور یہ جملے پہ میں نے آپ کو بیٹا ہائیسٹ مارک دیے ہیں. کیا جملہ، بہت بڑا جملہ، بہت اچھی بات کی. اور آپ تینوں بہت اچھا کہا، بہت اچھا ڈیلیور کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت. میں بار بار اپنی آنکھوں کو مسلنے کی کوشش کر رہا تھا، باطنی آنکھوں کو ظاہر پر لانے کے لیے تاثر، تاکہ جو مجھ پہ مجھے ایسا لگا بہت کوئی میچور اسکالر کھڑی ہوئی ہیں خاتون فبیہ کی باری پر. ایسا ہی ہے، میرے دونوں معزز اساتذہ نے اصلاح کی ہے بچوں کی. میں کچھ ٹیکنیکل معاملات صرف نشاندہی کروں. رافع بیٹا، مائک جو ہے نا آپ کی آواز خود کھینچ لیتا ہے، تو آپ کیونکہ مائک پہ پورا جب جھک گئے نا، تو آپ کا پورا باڈی لینگویج جو ہے نا اس مائک کے مرہون منت رہ گئی. تو ایک فاصلے سے کھڑے ہوا کرو اور دائیں بائیں موو ہوتے رہو، یہ آواز کھینچ لیتا ہے. نمبر ایک بات. دوسری بات، تم جھکے ہو تو تمہارے جیسے پیٹ کے اندر تمہارے سارے جذبات رہ گئے، باڈی لینگویج کو میں بتا رہا ہوں. اچھا، پھر مشکات بیٹا، وہ تو سلمان بھائی نے بھی بتا دیا. آپ سلمان بھائی ظاہر سی بات ہے، جو ان کی طرف ایک دفعہ دیکھ لے پھر دوسری طرف نگاہ لے جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ماشاءاللہ، اس میں بامسمہ. تو ایک جانب دیکھتے رہیں، لیکن اچھی تقریر. لیکن ساتھ ساتھ فبیہ اللہ تم تینوں کو نظر بد سے بچائے. لیکن ایک بہت ہی میچورڈ اور بہت ہی منجھاوا مقرر، اور عمر کے اس حصے میں اتنی مطلب اتنا کانفیڈنس، اور مجھے ایسا لگتا کہ آنے والے وقتوں کی کوئی کسی ذاکرہ کو میں نے اپنے اس دور میں سنا ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے، سب کو، تینوں کو سلامت رکھے. اور بیٹیاں ویسی ہمیں بہت پیاری ہوتی ہیں، ساری اپنی گھر میں بہنوں کی غلطیوں پر جوتے کھاتے رہیں، اور وہی روایت آج تک زندہ ہے. صحیح ہے. اللہ آپ کو سلامت. ٹی وی ایک بہت بڑا احسان کر رہا ہے آنے والی نسلوں پہ. جی، ان کی تعمیر ہو. ہمارے آپ کے دور میں ڈیبیٹ کمپٹیشنز ہوتے تھے، ختم ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں. لوگوں کو پتہ ہی ڈیبیٹ کلچر زندہ کرنے کی کوشش. لیکن یہ اب کیو ٹی وی نے ایک موقع دیا ہے. چھوٹے چھوٹے سے بچے بھی گروہ ہوں گے، اوپر آئیں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں انہی میں بہت سے پولیٹیشینز نکلیں گے، بہت سے بیوروکریٹس نکلیں گے انشاءاللہ. اور ان سب چیزوں میں ہمیشہ بچوں کو یاد رکھنا کہ وطن ہے تو ہم ہیں بے شک. حب الوطنی سے سرشار گھر میں نتیجہ. بالکل. اور بس ایک جملہ، گھر میں اکثر وہ بیٹیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے تو ان کو تو 7 خون معاف ہیں، تو ایک حوصلہ بڑھائیں. خیر بہرحال اس کا مطلب نہیں کہ شروع کر دو. خیر اچھا، جو مشترکہ نتیجہ ہے آج کی فاتح فبیہ فاطمہ آج ہمارے ساتھ سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئی ہیں. میں مشکات اور عبدالرافع کے ساتھ ہوں پوری طرح سے، لیکن باخدا اگر یہ نہ آتی تو شاید آج رافع یا مشکات ون کر جاتے. کچھ غلطیاں چھوٹی چھوٹی آپ کی تھیں بیٹا. نہیں، ویسے بھی یہ ونرز ہیں، یہ تینوں آپ کے ساتھ بہت سارے گفٹ ہیمپر جائیں گے، خالی ہاتھ آپ نہیں جائیں گے. بے فکر رہیے، مقابلے بہت. بیٹا جو ہارتا ہے نا وہ اس مقام پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے، جو جیتتا ہے نا اس کو بھی دنیا یاد رکھتی ہے، لیکن ہارنے والوں کی بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، حوصلہ شکنی نہیں. فبیہ بہت زیادہ ایموشنل ہو رہی ہے. میں ایسے ذرا بچی کو چپ کراتا ہوں، آپ آئیں وقفے کے بعد، ہوتی ہے ملاقات میں دھرتے رسول میں. جی. دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے، تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.